السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، ترکی کا ٹی وی ڈرامہ دریلیس ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے قیام پر مبنی یہ ٹی وی سیریز ترکی کے سرکاری ٹی وی TRT1 پر نشر کی گئی تھی۔ اس کے 5 سیزن آ چکے ہیں اور کل 448 اقساط ہیں۔ پہلے سیزن میں اناطولیہ میں صلیبیوں کے خلاف مہم ہے، دوسرے میں منگولوں کے خلاف مقابلہ، تیسرے میں مسیحی بازنطینیوں کے خلاف مقابلہ ہے، چوتھی سیریز میں سلجوق کی باہمی لڑائی اور پھر عثمانیہ کی تشکیل ہے۔ پوری سیریز تاریخی حقائق سے زیادہ اسلامی قوم پرستی اور اردوغان کی سیاست کے ساتھ موجودہ سیاسی مزاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے۔ مغربی میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ترکی کے قومی مزاج کو اس وقت کے مشہور ٹی وی شو سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ سال پہلے ترکی میں سلطان سلیمان کی زندگی پر دی میگنیفیسنٹ سینچری کے نام سے ایک ٹی وی ڈرامہ بنایا گیا تھا۔ 16ویں صدی میں سلطان سلیمان کی سربراہی میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی اور اس ڈرامے میں یہی دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ ترکی میں زبردست اور کامیاب رہا۔ سن 2002 میں جب سے اردوغان کی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، ترکی میں ٹیلی ویژن سیریل بیرون ملک سے آمدنی کا بہترین ذریعہ بن چکے ہیں۔ سن 2017 میں 100 سے زیادہ ترک ڈرامے 150 سے زیادہ ممالک میں فروخت ہوئے۔ سن 2016 میں ترکی کے ٹی وی ڈراموں کی سالانہ برآمد $300 ملین تک پہنچ گئی تھی۔ ترکی کی عالمی ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2017 میں یہ $350 ملین تک جا پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 2023 تک یہ $1 ارب تک پہنچ جائے گی۔ ترکی کے ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت نے وہاں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ترکی میں اتاترک کی سیکولر روایت کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں۔ دلی یونیورسٹی میں ہندی کے پروفیسر ونود تیواڑی، جو 6 ماہ تک انقرہ یونیورسٹی میں ایک منصوبے پر کام کرنے گئے تھے، کہتے ہیں کہ ترکی میں ایک سیکولر ذہن کے لوگ بھی بہت با اثر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہے کہ اردوغان کی آمد کے بعد سے سیاسی اور نظریاتی تقسیم میں اضافہ ہوا ہے اور اتاترک کے مزاج والا ترکی کمزور پڑا ہے۔ ترکی میں ارطغرل کے حوالے سے بھی ثقافتی تحریک دیکھنے میں آئی۔ مذہبی قدامت پسندوں نے اس کی بھرپور حمایت کی، جبکہ سیکولر طبقے نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ نومبر 2016 میں ہونے والے ایک ایوارڈ کی تقریب کے پیش کرنے والے نے اس سیریز کا مذاق اڑایا اور ایوارڈ ملنے کے بعد اس کے کرداروں کو بولنے نہیں دیا، جس کے بعد اس کے اسکرپٹ رائٹر نے ایوارڈ واپس کرتے ہوئے اسے توہین قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں صدر اردوغان بھی شامل ہو گئے اور اس ڈرامے کی جم کر تعریف کی۔ اردوغان نے کہا کہ جب تک شیر خود اپنی تاریخ لکھنا شروع نہیں کرے گا، تب تک اس کے شکاری ہیرو بنائے جاتے رہیں گے۔ اس ڈرامے کے مصنف مہمت بزداغ اردوغان کی پارٹی کے رکن ہیں۔ اس ٹی وی ڈرامے کے بارے میں ترک اسکالر نے سماحی کلچرل جرنل بیریکم میں لکھا ہے کہ اس طرح کے ٹی وی سیریز موجودہ سیاسی حکومت کے لیے ایک سیاسی ہتھیار کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیریز کے مطابق شاید ترک دشمنوں کے نام بدل گئے ہوں، لیکن وہ ذہنیت آج بھی موجود ہے اور یہ عثمانیہ سلطنت کے قیام سے پہلے سے ہی موجود ہے۔ ان دشمنوں کا مقصد ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کے تحت کہانیوں سے ایک طرح کی سازش پھیلائی جاتی ہے اور اسے سیاسی فوائد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سامعین ترکی کی موجودہ صورتحال کا سامنا کرنے کی بجائے تصوراتی دنیا میں جانے کا اجتناب کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ٹی وی ڈرامے ترکی کی بگڑتی ہوئی معاشی حالت اور شام کے بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ کئی اسلامی ممالک نے اس ٹی وی ڈرامے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ارطغرل پر سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات میں پابندی عائد ہے۔ ان ممالک کو ترکی کا حریف سمجھا جاتا ہے، بلکہ سعودی عرب ارطغرل کے جواب میں ایک بڑے بجٹ کا ٹی وی ڈرامہ بنانے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔